السلام علیکم۔ بس ڈرامہ سیریل زرد پتوں کا بن جس کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے۔ مینو نے ڈاکٹر نوفل اور سرتاج چاچی کی ساری باتیں سن لی کہ سرتاج چاچی نے مینو سے ملنے سے منع کیا تو ڈاکٹر نوفل نے بھی ہاں کر دی کہ آئندہ مینو میرے ساتھ نظر نہیں آئے گی۔ یہ سن کر مینو کو بہت دکھ ہوتا ہے، اس کا دل تو ٹوٹ ہی جاتا ہے، اس لیے اب وہ ڈاکٹر صاحب کو اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس سے ایسے گزر جاتی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا ہی نہ ہو، لیکن مینو اندر سے بہت دکھی ہے، اس لیے اکیلی کھیتوں میں جا کر روتی ہے۔ افضل جسے علم تو ہو گیا کہ مینو ڈاکٹر نوفل کو پسند کرتی ہے، اسے یہ بھی علم ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے ضرور اسے کچھ کہا ہے، اس کی محبت کی قدر نہیں کر رہا، تو وہ ڈاکٹر صاحب سے ملنے اس کے گھر آتا ہے تو باتوں باتوں میں کہہ دے گا کہ دنیا میں اس شخص سے زیادہ بدبخت آدمی کوئی نہیں ہو سکتا جس سے عورت محبت کرے لیکن وہ اس کی قدر نہ کر سکے۔ افضل چاہتا ہے کہ ڈاکٹر نوفل مینو کے ساتھ ایسا نہ کرے بلکہ اس کی محبت کی قدر کرے، لیکن ڈاکٹر صاحب صرف اتنا چاہتے ہیں کہ سب گاؤں والوں کو اگر علم ہو گیا تو مینو بدنام ہو کر رہ جائے گی، اس لیے وہ مینو کو بدنام نہیں کرنا چاہتے۔ رانی کا باپ اشرف، جس نے صرف اپنے بچاؤ کے لیے اپنی بیوی پر الزامات لگانا شروع کر دیے، ملک نادر کے سامنے کہہ دیا کہ نسرین اور افضل کے درمیان کچھ ہے، وہی اسے بھڑکا رہا ہے میرے خلاف اور اسے شے دے رہا ہے کہ وہ رانی کے لیے آواز اٹھائے اور کہے گا کہ یہ افضل نسرین کا عاشق ہے۔ ملک نادر بھی اگلے دن افضل کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے تنزیہ کہے گا کہ آگ آہستہ کرو، اپنی بھی اور چولہے کی بھی، اور یہ بھی کہہ کر آئے گا کہ نسرین کو بھڑکانا بند کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، نسرین کو روکو کہ وہ رانی والے معاملے کو ختم کر دے، لیکن شاید افضل ایسا نہیں ہونے دے گا، وہ نسرین کو نہیں روکے گا۔ مینو جو اب خاموش اور اداس رہنے لگی ہے، اس کے والد کو دیکھ کر محسوس ہونے لگا ہے کہ مینو کو کچھ ہوا ہے۔ وہ وجہ پوچھیں گے لیکن مینو کیا بتائے، وہ اسے یہی سمجھاتے ہیں کہ جس گھر میں مائیں اور بیٹیاں خوش نہ ہوں وہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اب بہت جلد ڈاکٹر نوفل کو بھی مینو کے دور رہنے اور اس کے اگنور کرنے سے احساس ہونے لگے گا کہ اسے بھی مینو سے محبت ہو گئی ہے۔